الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ دیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ سجائی گئی اس محفل میں آپ سب بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کا، ائمہ اسلام کا، حفاظ کرام کا، سادات اعظام کا ایک نورانی اور عرفانی قافلہ موجود ہے، اور اس قافلے کے پیچھے پیچھے آپ لوگ بھی موجود ہیں۔ کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، مگر ہیں۔ میں تو دو اسماعیل کے درمیان پھنسا ہوں۔ ایسا کیا سیکورٹی لگائی گئی ہے کہ ادھر بھی اسماعیل ادھر بھی اسماعیل۔ الحمدللہ۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی چونکہ پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اور پورے دیش میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہم جلد سے جلد اپنی خوشیوں کو سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں۔
میں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو اور سبھی حضرات کو مشرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ آپ کے اخلاق سنیے گا، کان لگا کے اور دھیان لگا کے، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ جب بلندی کا سرٹیفکیٹ کبھی ہمارے ماں باپ دے دیتے ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں کہ جس نے ہمیں پالا پیدا کیا پوسا دنیا میں وہ ہم کو کہہ رہا میرا بیٹا بہت بلند ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میرے ابا نے ہم کو بلندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اگر ہمارا استاذ جس کے پاس ہم نے درس لیا ہے، علم حاصل کیا ہے، کچھ بھی سیکھا ہے، وہ تو ہم سے بہت بلند ہے نا۔ استاذ کا مرتبہ بہت بلند ہے، تو جس کا مرتبہ خود بہت بلند ہے وہ اگر اپنے کسی شاگرد کو کہہ دے کہ اس کو علم میں بڑی بلندی حاصل ہے تو یاد رکھیے کہ پھر وہ شاگرد کے لیے اصلی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، استاذ کی وہ تعریف سب سے بڑی سند ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کو اس کا مرشد کہہ دے کہ میرا یہ مرید بہت بلند ہے تو وہ نظام الدین کا خسرو ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بلند ہے تو وہ مخدوم اشرف کا نظام یمنی بن جائے گا۔ اگر مرشد کسی کو بلند کہہ دیں، اگر حضور شیخ الاسلام کہہ دیں کہ یہ میرا خلیفہ یہ میرا مرید بہت بلند ہے تو اس کے لیے بہت بڑی سند ہے۔ یہ تعریف جو استاد نے کی، جو والدین نے کی، جو مرشد نے کی، اس کی سند کا یہ عالم ہوتا ہے تو جس کے اخلاق کی بلندی کا سرٹیفکیٹ دینے والا کوئی ملا نہیں ہے، خود اللہ ہے۔ اگر یہاں کسی نے کسی کو بلند کہا ہے تو ہماری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، معلومات لے سکتی ہیں، بلندی پوچھ سکتی ہیں۔ استاذ نے کہا تو استاذ بتائیے کتنا بلند ہے، استاذ بتا دے گا۔ مرشد نے کہا بلند تو مرشد سے پوچھا کہ جس مرید کی بلندی کی تعریف آپ نے کی ہے وہ کتنا بلند ہے، وہ مرشد آپ کو بتا دے گا، کبھی کبھی وہ مرید بھی بتا دے گا ہم کتنے بلند ہوئے، کبھی کبھی وہ خلیفہ بھی بتا دے گا، کبھی کبھی وہ شاگرد بھی بتا دے گا، وہ بیٹا بھی بتا دے گا۔ چونکہ دنیا میں تعریف ہے، دنیا والے نے کی ہے تو دنیا میں معلومات کر سکتے ہو، لیکن جسے رب نے جس کی تعریف کی ہو کہ اخلاق اتنا بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تو اس کی بلندی کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ عقل میں آ سکتا ہے، نہ حواس میں آ سکتا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق بلند ہے تو پھر دنیا کی کوئی بلندی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے تعریف کی ہے۔ کون پوچھنے جائے گا اللہ سے کتنا بلند ہے؟
कैसे मालूमात करोगे, कैसे शुमार करोगे, कैसे अंदाजा लगाओगे, कौन सा मीटर लाओगे। اور دوسری بات یہ کہ اللہ جو بھی جس کی تعریف کر دے وہ بلند ہے، وہ بلند ہے۔ کردار کی تعریف کرے کردار بلند، اخلاق کی تعریف کرے اخلاق بلند، علم کی تعریف کرے علم جس بلندی کی تعریف کرے، اللہ صرف تعریف کر دے بلند ہے، لیکن اللہ جس کو کہے بہت بلند ہے۔ اگر صرف بلند کہہ دے تو بلندی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کو بہت بلند کہہ دے اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ جس کو بہت بلند کہہ دے، اور کس قدر اہتمام ہے بلندی بیان کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی بول دے، کچھ بھی کہہ دے، کوئی بھی کلام اس کا مؤکد ہے، تاکید والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، سب حق ہے، سب یقین والا ہے، سب اعلیٰ ہے۔ اب جس کو وہ یہ کہہ دے انا، اب جس کے کسی کلام میں شک نہ ہو، جس کے کسی کلام میں شک نہ ہو، پھر وہ جس کو خود بے شک کہہ کے کہے تو اس کو کتنا بے شک کہے۔ اس کے کسی کلام میں شک نہیں۔ عام طور پہ بھی جو کلام ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ شک ہے، نہ شک کی گنجائش ہے، نہ تبدیلی ہے، اور ایسی تبدیلی ہے کوئی تبدیلی ہی نہیں، نہ بدلے گا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ دنیا بدل جائے گی، قبر بدل جائے گی، حشر بدل جائے گا، میزان پہ بدل جاؤ گے، ادھر سے ادھر سب حالات بدل جائیں گے۔ تم جنتی تھے، پتہ نہیں کچھ عمل کرو دوزخی ہو جاؤ، دوزخی تھے جنتی ہو جاؤ، سب بدل سکتا ہے، مگر اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جب تبدیلی اسی لیے نہیں، اگر کوئی بدل دے تو تبدیلی ہو جائے، لیکن کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بدل سکتا؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بدل نہیں سکتا، وہی کہہ رہا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، اور تبدیلی نہیں، اور اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بدل سکتا؟ کیونکہ اللہ نے حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ اب جب اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، تو جس کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کا مرتبہ ہو، چاہے ولی کا مرتبہ ہو، چاہے مقام کا مرتبہ ہو، چاہے شعار اللہ کا مرتبہ ہو، جس کی نبی نے، جس کی قرآن نے پوزیشن بیان کر دی، مرتبہ بیان کر دیا، مقام بیان کر دیا، اولیاء اللہ کی صفات بیان کر دیا، جو کچھ خدا نے بیان کر دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر محبوب کا مرتبہ ہے تو اسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور مردود کا انجام ہے تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، اولاد مخدوم سمنا۔ تو جو اللہ خود بے شک کہہ دے اس کے کسی کلام میں شک نہیں، مگر جس کو خود کہے بے شک، ابھی بات نہیں کہا ہے، ابھی پہلے بے شک کہہ دیا ہے۔ بات کہنے سے پہلے ہی اس نے بے شک کہہ دیا ہے۔
اب جو بات آ رہی ہے اس کا مطلب کہ اس میں شک نہیں ہو سکتا. وَإِنَّكَ، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں آپ کو زیادہ قواعد کی دنیا میں نہیں لے جاؤں گا. یہ سمجھ لیں میں آپ کے لیے کچھ پتلا کر کے بتا دیتا ہوں. ارے مت کرو بابا، اب جب دنیا میں لے ہی آئے ہو تو جھیلو. جب روز نہیں سکھا سکے تو ایک رات میں کیا سکھاؤ گے؟ یہ اور بات ہے کہ کسی رات کی وجہ سے آئے ہیں. بے شک، بے شک. انا مانے، انا مانے، ہاں یہ یاد کر لیجیے تاکہ کچھ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں، صرف امام صاحب نہیں. بے شک، وَإِنَّكَ ایک تاکید، انکا کاف خطاب، یہ بھی تاکید. علماء کرام بیٹھے ہوئے، کاف جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، لام بھی تاکید کے لیے، اور یہ علا بھی تاکید کے لیے. 4 تاکیدیں تقریباً. ابھی خلق سے پہلے 4 تاکیدیں، اخلاق بیان کرنے سے پہلے 4 تاکیدیں. انکا لعلی، 4 تاکیدیں. یہ تاکید سے سمجھو کس چیز سے پہلے؟ اخلاق سے پہلے. توجہ دیجیے گا، کس چیز سے پہلے؟ کس صفت سے پہلے؟ خلق. اخلاق سے پہلے اللہ نے تاکید پہ تاکید، تاکید پہ تاکید اس لیے دی تاکہ تم اخلاق کی اہمیت سمجھو، تاکہ اخلاق کی اہمیت سمجھو کہ اخلاق کے بیان سے پہلے اتنی تاکید. دراصل یہ خدا تمہیں اخلاق کی تاکید کر رہا ہے، نبی کے ذریعے یہ تمہیں اخلاق کی تاکید کر رہا ہے کہ دنیا میں اخلاق مین ہے. اخلاق اتنی تاکید کے بعد اخلاق ہے، اس کا مطلب مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اخلاق ہے. توجہ، مومن کا سب سے بڑا اخلاق، سب سے بڑا ہتھیار اخلاق ہے. تبھی تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضور غازی اسلام. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق اتنی اہم چیز ہے کہ اس سے پہلے تاکید پہ تاکید اور رب کی تاکید. اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، خاص کر کے ہمارے علماء اور مرشدین اور جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اس اخلاق کو نہ چھوڑنا. یہ سب سے بڑا پاور ہے، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ سب سے بڑا آپ کا اثاثہ اور سرمایہ ہے. اسی لیے یہی اخلاق جب غریب نواز لے کر کے آئے تو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. اگر کافر کافر کہہ کے بھگا دیا گیا ہوتا، بھاگ جا مردود تو کافر ہے، تو یہ بتاؤ مسلمان کون ہوتا؟ اسی لیے اخلاقی حالت میں کبھی کافر سے نہیں کفر سے نفرت کرنا چاہیے، مریض سے نہیں مرض سے نفرت. اگر مریض سے نفرت ہے تو یہ ہاسپٹل کاہے بنایا ہے؟ مرض سے نفرت کرو، مریض سے تو محبت. اگر مرض سے نفرت کرو گے تو مرض دور ہوگا،
اور مریض سے نفرت کرو گے تو مریض دور ہوگا. کیا چاہتے ہو؟ غریبی مٹانے کے لیے یہ چاہتے ہو کہ غریبی کو مٹا دو؟ ایک غریبی دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غربت مٹا دو، اور ایک کوئی ظالم آ جائے ہلاکو خان ٹائپ کا، وہ کہتے نہیں غریب مٹانے کا ایک نسخہ ہے، غربت مٹانے کا، غریبی مٹانے کا، کہ سارے غریب کو ہی مار ڈالو. ایسا چلے گا؟ نہیں. مریض سے نفرت نہیں، مرض سے نفرت. کافر سے نفرت نہیں، کفر سے نفرت. اسی لیے غریب نواز نے کافر سے نفرت نہیں کیا، کفر سے نفرت کیا تو 90 لاکھ لوگوں کا کفر ختم کیا، تو کافر کو دامن میں لے لیا اور وہ مسلمان بنا دیا. اخلاق ہے. کیا ہے؟ اخلاق. تو اخلاق سے پہلے اتنی تاکید، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ کے اخلاق نو ڈاؤٹ بہت بلند ہیں، سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے. اب یہ اخلاقی تو ہے. دیکھیے آپ، خون سے پنجے مبارک زخمی ہیں، ظلم و ستم ہے، طائف کی گلیاں ہیں اور اتیاچار ہے. اتنا ظلم ہوا کہ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، بیچ کی بستی نیست نابود ہو جائے. آپ ہدایت کے لیے آئے ان کے لیے، یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں، آپ کے نالین مبارک خون سے لبریز ہو چکے ہیں. بتائیے، بولیے، میں بولیے. جانتے ہو اخلاق ایسے ہی موقع پہ چیک کیا جاتا ہے. میں واقعہ سنا ہے مگر میں اس میں ٹچ دینا چاہتا ہوں. اخلاق ایسے موقع پہ ہی چیک کیا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں پہاڑ کا فرشتہ اخلاق کو چیک کرنے تو نہیں آیا تھا، اس لیے کہ اچھے موسم میں تو سب مسکراتے ہیں، دسترخوان پہ تو سب دوست معلوم پڑتے ہیں، مگر پتھر برسانے والوں کو جب دعا دیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اخلاق بلند ہے. جب پتھر کوئی برساتا ہے، عام موسم میں تو روز منقبت پڑھی ہے ہماری، جب حالات الگ ہو جائیں تب دیکھیں کون کتنا بورید ہے اور منقبت پڑھ رہا ہے نا. جب سب کچھ اچھا اچھا ہے تب میں بھی خلیفہ ہوں، میں بھی حضرت سے مرید ہوں، میں بھی یہ ہوں. حالات بدل جائیں تب دیکھو کون کتنا ہے. اخلاق آزمایا جاتا ہے ٹائم پر. سب تعریف ہو رہی ہے، منقبت پڑھی جا رہی ہے، اخلاق کون آزمائے گا؟ لہو لہان ہے قدم مبارک، ہدایت کی غرض سے گئے، اس میں رکاوٹ ہے وہ ساری بستی کا ظلم. ایسے موقع پر پہاڑ کے فرشتے ملک الجبال آ کر کے کہے بتائیے میں پیس دوں ان کو، ملیا میٹ کر دوں؟ آپ کے دشمن کے بارے میں کوئی پوچھ لے آپ تو فوراً کہیں گے ہم مار ڈال، دیکھا جائے گا، کاٹ دے دیکھا جائے گا، ختم کر دے دیکھا جائے گا. مگر میرا مصطفیٰ خود کے لیے جینے نہیں آیا تھا، خدا کے لیے جینے آیا. اخلاق، اسلامی اخلاق و آداب کا پیکر. نبی نے کہا نہیں، لب لباب مفہوم کا مفہوم بتا رہا ہوں حالات کا، میں انہیں مارنے نہیں آیا ہوں، میں انہیں مارنے نہیں آیا، میں تو انہیں جلانے آیا ہوں، میں تو ہدایت دینے آیا ہوں، میں تو انہیں جہنم سے بچانے آیا ہوں، میں انہیں جنت میں لے جانے آیا ہوں. اب بتاؤ، ایسے ظلم کے بعد بھی ہدایت کا ارادہ اور دعا ہے
تو رب العزت کا فرمان کتنا صادق آ رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ کے اخلاق، ایک مثال اور ہلکی سی سیرت سے۔ رسول پاک سجدے میں ہیں، ظالموں نے، مشرکوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے سرکار کے پشت مبارک پر رکھ دیا۔ اونٹ، اس کی اوجھڑی کتنی بھاری، اور میرا نبی ناتواں، بھوکا رہنے والا، پیٹ پہ پتھر باندھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، سجدہ ریز رہنے والا، روز استغفار پڑھنے والا، شکر ادا کرنے والا میرا نبی، اپنی پوزیشن کا کوئی گمان نہیں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، یہاں تو میں خلیفہ ہوں، ہے نا، میں مولانا ہوں، میں مفتی ہوں، خود ہی کہتے ہیں ہلو میں مفتی صاحب بول رہا ہوں۔ مگر میرا نبی اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ میں سوکھی روٹی، سوکھا گوشت کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں۔ اخلاق دیکھو، انکساری سیکھو، تواضع سیکھو رسول سے۔ نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار عاجزی اور انکساری و اخلاق کے اس مرتبے پر ہے۔ جب آپ پر اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے اور آپ کی کمر دوہری ہو جاتی ہے، آپ کی لخت جگر نور نظر فاطمہ زہرا کو خبر ہوتی ہے، دوڑ کر کے آتی ہیں، اپنے بابا پہ وارفتگی کے ساتھ گر جاتی ہیں، اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں، سرکار کو اٹھاتی ہیں، آپ کے پشت مبارک کو جھاڑتی ہیں، اور کچھ برا کہنا چاہتی ہیں کہ میرے نبی نے ہاتھ فاطمہ کے منہ پہ رکھ دیا۔ نہیں فاطمہ، انہیں بددعا نہ دینا، انہیں برا نہ کہنا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پوزیشن کی بڑی فکر ہے، مگر رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں اس لیے کہہ رہے۔ پتا چلا رسول بتا رہے ہیں فاطمہ کو آج یہ نہیں جانتے، تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کل جانیں گے تو صلاۃ و سلام پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، تب وہ کہیں گے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محمد ہے، محبت ہے، I love محمد۔ جب یہ ہے، یہ اخلاق دیکھ کر کے رب العزت کی سند مل رہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے مسلمانوں؟ کیا ہے؟ اخلاق۔ اب چلیے، نام تو لے رہے ہیں اخلاق کا، اخلاق سب سے اچھی چیز ہے، پیاری چیز ہے۔ اب یہ پتہ لگائیں کہ اخلاق ہے کیا۔ اب پتہ تو چلے نا کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ اچانک تیار ہو جاتا ہے کوئی اخلاق انسٹرومنٹ ہے کہ سر پہ رکھ لیجئے، یہ آپ کی صدری کی طرح ہے، کوٹی کی طرح پہن لیجئے، یہ آپ کی ٹوپی کی طرح ہے لگا لیجئے، یہ آپ کی پگڑی کی طرح ہے کہ پہن لیجئے۔ یہ کیا ہے اخلاق؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا انداز کیا ہے؟ کس چیز کو آپ کہیں گے اخلاق ہے؟ کیا صرف مسکرانے کا نام اخلاق ہے؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے ارے مولانا سبحان اللہ، ارے حاجی صاحب میں ابھی آپ ہی کو یاد کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا، ابھی آپ نے ہار پہنایا، یہ بھی اخلاق ہے۔ تو کیا یہی اخلاق ہے؟ یہ بیچارہ ہار بھی عجیب و غریب ہے، اس کا نام ہار ہے لیکن یہ جیت میں پہنایا جاتا ہے۔ عجیب اس کی قسمت ہے، نام اس کا ہار ہے، اور جب کوئی جیتتا ہے تب یہ پہنایا جاتا ہے، پتہ چلا جیت ہی میں ہار ہے اور ہار ہی میں جیت ہے۔ تو اس لیے پتہ لگانا پڑے گا نا، آپ دنیا میں تو
کون کس کا کوئی نام رکھ دے اور کیا کر ڈالے. اب جیتے ہوئے کو ہار پہنا رہے ہیں اور ہارے ہوئے کو ہار نہیں پہناتے. عجیب دنیا ہے نا. ہم لوگوں کو روز پہنایا جا رہا ہے. یہ ابھی کچھ فائدہ نہیں کر رہا ہے. عزت کی ہاں ٹھیک ہے سماج. اور کچھ کو میں نے سنا کہ اہل سنت کے اصول کے مطابق. میں نے کہا یہ کب سے اصول ہو گیا؟ اہل سنت کے اصول ہو گئے. بولنے سے پہلے بھی تحقیق کیا کرو. اگر آپ تھوک میں کسی کپڑے کی دکان پہ رومال والے کی دکان پہ چلے جائیں تو ایک ہار میں ایک رومال مل جائے گا اور کسی عالم کو پہنا دیں گے تو سال بھر گلے میں ڈال کے گھومے گا کم سے کم. کیا ضرورت ایک رات کا یہ مہنگا 20 روپیہ کے 25 روپیہ کا ایک ہار پہناتے ہیں. یہ مرنے کے بعد تو کسی مولانا کے قبر پہ کوئی نہیں ڈالتا ہے نا. یہ فائدہ کب کرے گا؟ مرنے کے بعد. اس کی پتی، اس کی نرم نازک کلیاں، یہ سب قبر میں اللہ کی تسبیح بیان کریں گی. ابھی پہناؤ گے تو تسبیح بھی نہیں بیان کریں گے. وہ جانتا ہے کہ زندہ ہیں ابھی. ارے مولانا اس لیے زندے کو پہنانے سے کوئی فائدہ نہیں. زندے کو وہ پہناؤ جو زندوں کے کام آئے. میری ایک رائے ہے آپ سے، آپ لوگوں سے، کہ زندوں کو وہ پہناؤ جو زندوں کے کام آئے. یا کوئی تحفہ دے دو، کچھ چیز دے دو. علماء کرام کے لیے انگوٹھی لا کے دے دو. سب کو رومال دے دیجئے، گھڑی دے دیجئے، قلم دے دیجئے، ایک قلم دے دیجئے. یہ پھول بھول جائیے. بعض لوگ تو اتنا بڑا اجگر سانپ کی طرح لے کے آتے ہیں، اس میں خود بھی رہتے ہیں، حضرت کو بھی لاتے ہیں. اللہ، یہ سب ہم نقل کہیں اور سے کر رہے ہیں. یہ ایسا کسی خانقاہ اور کسی چوکھٹ کا ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو اسلامی شعار کی طرف دیکھو اور خانقاہی مزاج کی طرف دیکھو. دیکھو بزرگان دین نے کیا کیا ہے نا. یہ بیچ میں ایک بات آ گئی. تو اخلاق کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام اخلاق ہے؟ مسکرانے کا؟ صرف مسکرانے کا؟ ہاں، مہمان کو دیکھ کے آپ کے چہرے پہ بشاشت وجہ آ جائے، چہرہ دمک اٹھے، وہ بھی اخلاق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اخلاق ہے. مگر کیا یہی اخلاق ہے؟ اخلاق جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. کسی ایک ایسا اخلاق نہیں ہے کہ ایک ٹائم آئے تو آپ نے سخاوت دکھایا اور دوسری ٹائم آئے تو گھر کے پیچھے دروازہ کھول کے بھاگ گئے، یا گھر کے بچوں سے کہہ دو ابا نہیں ہیں، اور بچہ بھی آ کر کے کہہ رہا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ابا نہیں ہیں. وہ کیا بیچارہ جانے تمہارا، وہ سادہ آدمی، ابھی اس نے فتنہ نہیں سیکھا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ ابا نہیں ہے، گھر پہ جاؤ کہہ دو ابا نہیں ہے. وہ بیچارہ نکل کے تھے ابا کہہ رہے ہیں، پھر کہہ دو کہ ابا نہیں ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب. اخلاق مستقل مزاجی چاہتی ہے. اخلاق والا آدمی ایک ٹائم سخاوت، دوسری ٹائم بخالت ایسا نہیں کرتا. سخی ہے تو سخی ہے، جود و کرم والا ہے تو کرم والا ہے، نوازنے والا ہے تو نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے تو عطا کرنے والا ہے. کبھی کبھی غصہ بھی جو جائز اور ضروری ہے وہ بھی اخلاق ہے. اشداء علی الکفار اخلاق ہے، رحماء بینہم اخلاق ہے. اخلاق تمام عملی خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے. کیا ہے؟ تمام عملی خوبیوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے. یعنی عمل کا جب پیکر خوبی میں ڈھلا ہوتا ہے تو اس پیکر کو پیکر اخلاق کہتے ہیں.
تمام عملی خوبیوں کے مجموعے کا نام، اچھائیوں کے ٹوٹل کا نام اخلاق ہے۔ تو یہ اخلاق ہے، اس میں ساری اچھائیاں ہیں۔ اگر یہ کسی کے اندر پوری ہیں تو پورے اخلاق والا ہے، کچھ کم ہے تو اتنے کم اخلاق والا ہے۔ مگر اخلاق خوبیوں کا نام ہے، خوبیوں کی، سیرت کی خوبیوں کا، اعمال کی خوبیوں کا نام ہے، عقیدے کی نہیں۔ اعمال کی خوبیوں کا نام کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اس لیے سارے انبیاء اخلاق کی خوبیوں سے مالا مال تھے، اور یہ اخلاق اتنا ضروری ہوا کہ جب میرا نبی آیا، جب آخری پیغمبر آیا، تو اس نے اعلان کیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے پیدا ہوا ہوں تاکہ اخلاق کے مکارم کو، اس کی قدروں کو اعلیٰ کمال تک پہنچا دوں۔ اب رسول کے آنے کے بعد فنش، مکمل کر دیا آپ نے باب اخلاق کو، تمام صفات کی خوبیوں کو۔ اب محمد کے بعد کوئی کسی خوبی میں اضافہ نہیں کر پائے گا، جو کچھ ہوگا اسی کی تشریح اور توضیح یا اسی کا ذل اور سایہ ہوگا۔ رسول پاک نے کمپلیٹ کر دیا، جیسے باب رسالت کو، نبوت کو کمپلیٹ کر دیا، اور دین کو الیوم اکملت لکم دینکم کو کمپلیٹ کر دیا، ایسے ہی رسول اللہ نے مکارم اخلاق کو بھی کمپلیٹ کر دیا۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق بتائیے، تو اخلاق تو اعمال کی خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے، عائشہ کیسے بتا سکتی ہیں؟ اور اس کو کیسے بتا سکتی ہیں جس کو رب نے کہا کہ بہت بلند ہے؟ اس کو عائشہ کیسے بتا سکتی ہیں؟ اس کی ڈیٹیل کیسے دے سکتی ہیں؟ اس کی حدوں کو کیسے پا سکتی ہیں؟ اس کی سرحد کو کیسے چھو سکتی ہیں؟ اس کی برگردانی کیسے کر سکتی ہیں؟ سرکار کی تمام اعمال کی خوبیاں، اور وہ بھی اتنا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ کی بلندیاں، یہ کیسے پا سکتی ہیں حضرت عائشہ، کیسے سیکھ سکتی ہیں؟ مگر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک جملے میں ساری چیز بیان کر دی۔ اللہ اکبر! یہ بھی قربت نبی کا فیض تھا، رسول پاک کی قربت کا فیض تھا۔ ایک جملے میں کہہ کے اپنے آپ کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیتی ہیں کہ ایسا کسی نے بیان نہ کیا ہوگا۔ مجھ سے تم اخلاق محمد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، کانا خلقہ قرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ میرا نبی چلے تو قرآن، میرا نبی بیٹھے تو قرآن، میرا نبی سوئے تو قرآن، میرا نبی جاگے تو قرآن، خیبر و خندق میں قرآن، بدر و احد میں قرآن، مدینے میں قرآن، مکے میں قرآن، ہجرت سے پہلے قرآن، ہجرت کے بعد قرآن، عائشہ کے ساتھ قرآن، خدیجہ کے ساتھ قرآن، حسنین کے ساتھ قرآن، علی کے ساتھ قرآن، حسین حسن کو جب گود میں لے لے تب بھی قرآن، جو سر پہ سوال کر لے تب بھی قرآن۔ کانا خلقہ قرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اخلاق مانے آپ چھوڑو، آپ لوگ بتاؤ، ابھی میں نے کیا بتایا اخلاق مانے؟ ابھی کیا بتایا؟ اتنی دیر سے کہانی بجھا رہا تھا۔ تمام اعمال کی خوبیوں کا، اس میں اخلاق، آداب وغیرہ سب ایک ہی معنی میں، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی خاموش تحریر اور کلام یہ قرآن ہے، اور یہی بولنے لگے تو یہی چلنے لگے، یہی حرکت کرنے لگے، یہی مشاہدے میں آنے لگے تو اخلاق مصطفیٰ بن جائے۔ اسی لیے صحابہ کو توجہ،
اسی لیے صحابہ کو قرآن سمجھنے میں کبھی دقت نہیں آئی. اسی لیے صحابہ کو قرآن سمجھنے میں علم تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی بھی لغت کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ضرورت نہیں. ضرورت تو تب ہوئی ہے جب مشکل آنے لگی. ضرورت یہ علوم جو پڑھے ہیں مفتی صاحب بن گئے کیوں؟ دقت آئی تو. لوگ دقتوں کے نتیجے میں عالم بنے ہیں اور پھر اس پر غرور. مزہ لیجئے. دقتوں کی وجہ سے علوم پیدا ہوئے اور پھر جو علم دقت کی وجہ سے وجود میں آیا اسے حاصل کر کے اتنا غرور. ہاں اتنا غرور علم کا. اللہ اکبر. اللہ کرے یہ قوم غرور سے دور ہو جائے. جتنا پیسے سے غرور نہیں آتا اس سے زیادہ علم سے غرور آتا ہے. لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ گے دنیا کو نہیں بتاؤ گے کتنا مال دبا کے رکھا ہے. مانگ مانگ کے میں تھک جاؤں گا ابھی آپ سے، اپنی پاس بک لے کے نہیں آؤ گے، ہے نا. کچھ مال اماں سے چھپا رکھا ہے، کچھ ابا سے چھپا رکھا ہے، کچھ بیوی سے چھپا رکھا ہے. اور نوٹ بندی میں تو کچھ بیویوں نے تو اپنے شوہر سے بھی چھپا رکھا ہے. شوہر کہتے تھے کچھ ہے تو لاؤ نکالو دو، کچھ رکھے ہو کہاں. کسی طرح تو ہم گھر چلاتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کچن کیسے چلتا ہے. جب ایک رات بند ہو گئی اب کیا کہیں. ایسا ہے میرے پاس کچھ پڑا ہے کہیں چینج کروا دیجیے. شوہر نے کہا بہن بدبخت کہیں کی جب میں مانگ رہا تھا تو غربت کا حال بیان کر رہی تھی، اب بتا رہی ہے اکٹھا ہے. چرائے چرائے کے سب رکھ رہی تھی. تو مال ملینر بلینر ہو تو جلدی آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، چھپا لے جاتے ہیں، بہت کچھ چھپا لے جاتے ہیں. باہر سے روتے رہتے ہیں کیا بتائیں کام دھندا نہیں چل رہا ہے. یہ کورونا جب سے آیا ہے بزنس سب چوپٹ ہو گئے، اندر مال دھر رہے ہیں. تو مال ہوتا ہے تو چھپاتے ہیں، لیکن علم میں اللہ اکبر ایک صفحہ بھی پڑھ لیا تو ہضم نہیں ہوتا. کروڑوں روپے اندر دبا کے بیٹھ گئے، برداشت کر لیا. مگر پڑھائی میں اگر ایک کتاب بھی پڑھ لیا ہے نا تو محلے والوں کا جینا حرام ہے. اور اگر کہیں خدا نخواستہ کسی جاہل نے کچھ پڑھ لیا ہے تو امام صاحب کی تو حالت خراب ہے. امام صاحب یہ آپ نے پہلا قدم پہلے رکھا مصلی پر، آپ نے بایاں کیوں رکھ دیا؟ آج میں نے دیکھا کہ آپ 2 منٹ دیر میں آئے. اللہ اکبر. اور کہیں خدا نخواستہ متولی نے کچھ پڑھ لیا اللہ ماشاء اللہ، ہے نا. جینا حرام. اتنے کوشچن ہضم نہیں ہو رہا. اور یا کسی نے پڑھ کے بھائی اسٹیج پہ آ گئے تو وہ صاحب جو پڑھا ہے وہ بیان کر دو، قوم کو کیا ضرورت ہے. مگر تم نے جو پڑھا ہے زہر ڈال دو، چاہے اس کی ضرورت ہو چاہے نہ ضرورت ہو. علم سے بہت غرور آتا ہے کیونکہ پہلا مغرور عالم ہی گزرا ہے. پہلا مغرور. اس لیے عالم لوگ ذرا اپنی فضیلت دھیان سے بتایا کیجئے کہ پہلا گمراہ جاہل نہیں ہے، پہلا باغی جاہل نہیں ہے، پہلا باغی عالم ہے. اس لیے ذرا سمجھنا یہ بیچارے جاہل خطا کار بعد میں ہیں، پہلے عالم خطا کار ہے. ابلیس عالم تھا نا، وہی تو مغرور ہوا. یہ تو جاہل لوگ تو جاہل جانیں گے ہی نہیں. جو جتنا اچھا ڈرائیور ہوتا ہے نا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، یاد رکھنا. چھوٹا موٹا ڈرائیور ابھی سیکھا نہیں، ابھی لے کے گلی میں لڑ جائے گا، موڑتے ہوئے لڑ جائے گا. لیکن جو بہت بڑھیا ڈرائیور ہے وہ آ رہا ہے کھنڈالا سے نیچے، ماؤنٹ ابو سے نیچے آ رہا ہے. جو جتنا بڑا ڈرائیور ہوتا ہے اتنا تگڑا اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. جو جتنا بڑا عالم مفتی ہوتا ہے اتنا ہی نیچے گرتا ہے.
یہ قاسم یا اشرف علی یہ نانوتا یہ تھانہ بھون ایک کو جاہل نہیں تھے، سب بہت بڑے عالم تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس لیے بیچارے ان جاہلوں کو کچھ مت کہو، عالم لوگ اپنی خبر لیں. سمجھ گئے؟ خیر، تو میں عرض کیا کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی مزہ لیتے لیتے. اخلاق، نبی کا اخلاق قرآن ہے. قرآن میں ہدایت ہے، نبی بھی ہادی ہیں. قرآن لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، نبی کی ذات و صفات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں. کلام الہی میں مرتبہ مقام کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نبی کا بھی نبوت و رسالت کا مقام کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کلام بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے. کلام بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے. کلام میں امر بالمعروف ہے اور نہیں انل منکر ہے، نبی بھی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے فرض انجام دے رہے ہیں. جو قرآن کا اخلاق. مگر پھر بھی یہ تو ایک بہت بڑی بات، سب بات کو میں کنارے کرتا ہوں. پھر یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ کیسے ہم اخلاق اپنے اندر پیدا کریں؟ وہ سب چھوڑ دیجئے، اب چلیے علمی موشگافیوں کو چھوڑ کر کے نکات چھوڑ دیجئے، رات بہت لمبی ہو گئی. اخلاق جب ہم پیدا کرنا چاہیں، ہم جب سب سے اچھی چیز اخلاق ہے، تو ہم سب سے پہلے اگر اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہیں، اخلاق خوبیاں، تو کیا چیز شروعات کریں؟ کیا چیز شروع کریں؟ اچھائیوں کی شروعات، اس کی بیسک کیا ہے، اس کا پرائمر کیا ہے، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کا فنڈامنٹل کیا ہے؟ کیا کریں کہ ہمارے پورے بدن کے اعضاء میں اخلاق کی تنویر نظر آئے؟ تو جانتے ہو بنیاد کیا ہے کردار کی؟ کردار کے اعلیٰ مقام کو تقویٰ کہتے ہیں. کردار کی، اخلاق کی تعمیر کیسے ہوتی ہے جانتے ہو؟ پہلا اس کا بیسک فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عقل حلال. کیا ہے؟ عقل حلال، مطلب حلال کھانا، حلال رزق. یہ بنیاد ہے، شروعات یہیں سے ہوگی. کردار کا بیج یہیں سے پڑے گا، یہیں سے. کہ پیٹ میں حرام کا ایک قطرہ نہ جائے اور حرام کا ایک دانہ نہ جائے، بس یہیں سے کردار کی کوپلیں نکل پڑتی ہیں، یہیں سے. اگر حرام کھا کر کے سجدے کرو، روزے رکھو، عبادت کرو، جلسہ کرو، جلوس کرو، تقریر کرو، نعت پڑھو، نعت سنو، امامت کرو، خطابت کرو، پیری مریدی کرو، حرام کھا کے، حرام کھا کے اچھی اچھی باتیں کرو، شب برات کرو، شب قدر مناؤ، حرام پیٹ میں بھرا ہے اور شب قدر ہے، خوب نفل پڑھ رہے ہو. اللہ اکبر، عجیب و غریب ہے. کہاں کردار کا بیج بونا چاہیے تھا؟ کیا کر رہے ہیں ہم حرام کھا کر کے؟ یہ جو چھوڑو سود بیاج، تو یہ تو بہت لمبی وہ کہانی ہے. ابھی شروع میں حرام جو کھا رہے ہیں آپ، جو روٹی کا ٹکڑا آیا، 10 روٹی کھا رہے ہو، 9 حرام ہے، ایک اس میں حلال ہے. اس سے اچھا کہ وہ 9 ختم کر دو، ایک ہی کھاؤ، مر نہیں جاؤ گے. وہ 9 روٹی حرام کھا کے کیا فائدہ؟ تم نے اگر حرام کھا کے ریباک کا پہن لیا، پیٹر انگلینڈ کی شرٹ پہن لیا، بڑے بڑے برانڈ کی جینز پہن لیا، جوتے پہن لیا، تو کیا یہ جوتے اور یہ جینز پہن کے جنت میں جاؤ گے؟ کیا فائدہ؟ جو بھی پہنو سطر ڈھاکے رہو. یہ حرام کھا کر کے کیا؟ حرام سے بچنا ہے، یہ بیسک ہے، یہ فنڈامنٹل ہے کہ حرام نہ جانے پائے. کیونکہ
جب غذا پیٹ میں جاتی ہے اور غذا ڈائجسٹ ہوتی ہے، ہضم ہوتی ہے، پاچن کریا سے گزرتی ہے، تو پھر اسی غذا کے پیسنے سے، مٹیریل سے، اس میں مشین میں جانے سے، پھر اس میں سے منرلز نکلتے ہیں، بلڈ بنتا ہے، کیلشیم بنتا ہے، جو کھاتے ہو B12 ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں۔ ایک بڑا حصہ کچرا بن جاتا ہے جس کو آپ بتانے کی ضرورت نہیں، خارج کر کے آ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں لوگ علماء کرام کہاں جائیں گے؟ فارغ ہونے جا رہا، اس بوجھ سے جو زیادہ ہے اس سے میں فارغ ہونے جا رہا ہوں، چونکہ وہ جو فارغ جو فضلہ بنا جب پیٹ کو ڈائجسٹ کیا، اس میں سے جو کچڑا نکلا وہ کچڑا باہر جانے کے لائق ہے، مگر یاد رکھنا وہ کچڑا جس سے آپ فارغ ہو گئے، بدن سے تو فارغ ہو گئے اور ساتھ ساتھ اس کے کوشچن اور آنسر سے بھی فارغ ہو گئے، اب آپ سے اس کچڑے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب جو آپ کے بدن کو لگا ہے، جو خون بنا ہے، آپ کے اندر تبدیلی وہی لائے گا، کچڑا نہیں۔ کچڑا تو کچڑا ہو کے بچ گیا، کچڑا تو کچڑا ہو کے بچ گیا، مگر جو آپ کے بدن کا حصہ بنا ہے اب وہی پھنسا ہے، حساب کتاب اسی کا ہونا ہے۔ خون بن گیا، اب جب خون بن گیا تو خون دوران میں دوڑنے لگا، حرام تھا تو خون میں حرام دوڑنے لگا، اور جب حرام دوڑا، خون جب دوڑتا ہے، کون دوڑاتا ہے؟ خون دل تک پہنچتا ہے، دل پمپ کرتا ہے، پھر دل جو ہے پمپ کر کے بلڈ کو بھیجتا ہے، پھر وہ بلڈ پورے بدن کے شریانوں میں، اعضاء میں پہنچتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر دل پمپ کرتا ہے، پھر خون بھاگتا ہے، پھر واپس آتا ہے دل کے پاس، اور پھر دل پمپ کرتا ہے، پھر وہ خون سارے بدن میں ہر جگہ دوڑتا ہے۔ یہ جو دوڑ رہا ہے یہی ہماری زندگی ہے، دل پمپ کر کے خون کو دوڑا رہا ہے، لیکن اگر یہ خون کا مٹیریل حرام ہے تو خون دل پہ پہنچا تو دل نے حرام سوچا، دماغ پہ پہنچا تو دماغ نے حرام سوچا، اعضائے بدن پہ خون پہنچا، ہاتھ میں پہنچا تو ہاتھ نے حرام کیا، نگاہوں میں پہنچا تو نگاہوں نے حرام کیا، زبان میں پہنچا تو زبان نے حرام استعمال کیا، قدموں میں پہنچا تو قدم حرام کی طرف اٹھے۔ یہ خون پہنچ رہا ہے، وہی جہاں جہاں پہنچ رہا ہے اپنی ناپاکی کے اثرات کو لے کر کے جا رہا ہے، دل خون کو دوڑا رہا ہے، حرام خون تمام اعضائے بدن میں دوڑ کر کے حرام کام کر رہا ہے۔ دل حرام، خون حرام، اعضائے بدن میں سب حرام پہنچ رہا ہے۔ اب آنکھ میں پہنچا تو آنکھ میں حرام جب پہنچے گا تو گنبد خضرا تھوڑی دیکھیں گے، پھر تو دس اینڈ دیٹ ہے نا، ادھر ادھر آپ دیکھیں گے، کون کرا رہا ہے؟ یہ وہ حرام۔ اسی لیے جو آپ یہ سنتے ہیں نا حدیثوں میں، بزرگوں کے قول میں، کہ شیطان خون کی دوران میں دوڑتا ہے، شیطان خون کے شریانوں میں دوڑتا ہے، جانتے ہو؟ سینگ لے کے نہیں دوڑتا، خطرناک آنکھیں لے کے نہیں دوڑتا، یہی وہ حرام ہے جو برائی کی طرف آمادہ کرنے کا جذبہ لے کر کے ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ ہے خون حرام۔ ایک کھانا کھایا آپ نے، ایک کھانے کے سے دوسرے کھانے کے درمیان بہت آئیڈیل ٹائم جو ہونا چاہیے، ڈسٹینس، وہ 6 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ کتنے گھنٹے کا؟ 6 گھنٹے کے بعد پورے آپ کی غذا ڈائجسٹ ہو کر کے کس کو کیا بننا ہے، کس کو کچڑا بننا ہے، کس کو منرل بننا ہے، سب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے 6 گھنٹہ حکمہ کے نزدیک، کم سے کم ایک کھانے کے درمیان دوسرے کھانے میں، مگر مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے۔ 6 گھنٹہ تو چھوڑو، 6 منٹ بھی
ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ہر دم چپس، تو کبھی پاپڑ، تو کبھی پیزا، تو کبھی برگر، کبھی ہیٹ ڈاگ، کبھی کھانا، کبھی یہ کبھی وہ، اللہ اکبر، دن بھر منہ چلاتے رہتے ہیں۔ اتنا تو جانور منہ نہیں چلاتے جتنا، اور خاص کر سنی مسلمان تو سبحان اللہ، جہاں کھانا ہے وہیں جانا ہے، جہاں کھانا نہیں، یہاں شاید کھانا نہیں ہے نا، اسی لیے جگہ خالی ہے۔ جہاں کھانا ہے وہاں جانا ہے، جہاں کھانا نہیں وہاں جانا ہے۔ ہائے رے، کھاتی پیتی سنیت زندہ باد، صرف کھانا پینا، صرف پیٹ، لنگر ہو جائے تو یا اللہ۔ اگر کبھی افطار پارٹی ہمارے ہاں ہوتی ہے، اگر بعد میں ویڈیو دیکھ لو تو شرم آ جاتی ہے۔ ایک بھاجی ادھر، ایک پکوڑی ادھر، ایک ادھر کیلا ادھر، منہ سب کا منہ دیکھ لو، اسے لگ رہا ہے بھوٹان کا چہرہ ہے، کوئی نیپال کا بنا ہوا ہے۔ اللہ، اتنی دیر میں کتنا کھا لیں؟ دن بھر کے بھوکے ہوئے روزہ دار دسترخوان پہ ایسا ٹوٹ کے گرتے ہیں جیسے لگتا ہے آج آخری بار کھا رہے ہیں۔ اللہ، کیا قوم نے اپنی حالت بنا دی ہے۔ تہذیب، آداب، اخلاق، کردار، سنجیدگی، سیریسنس، اخلاق، یہ سب ختم ہو گیا۔ عجیب بے راہ رو قوم ہو گئی، نہ علماء کی قدر، نہ بڑوں کی قدر، نہ اپنے مرشدوں کی وہ قدر جو ہونی چاہیے، نہ اپنے ماں باپ کی قدر۔ سب اتنی تقریر کے بعد، اتنے جلسوں کے بعد، اتنی سیرت کمیٹی، اتنی حسینی کمیٹی، اتنی فدایان اہل بیت کمیٹی، اتنی فدایان صحابہ کمیٹی، اتنی جمعہ کی تقریریں، رزلٹ زیرو آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، یہ جو رسوائی ہماری ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی اخلاقی حالت خراب کر لی ہے۔ قوم وہی ترقی کرتی ہے اور وہی سپر پاور ہوتی ہے جس کی اخلاقی حالت اچھی ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ عام طور پر اخلاقی حالت اچھی ہے ہر جگہ، سوائے ہم مسلمانوں کے یہاں، الا ماشاء اللہ۔ تو چلیے 6 گھنٹہ نہ بھی ہوا تو 3 گھنٹہ تو کم سے کم کھانے میں، حکمہ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے بعد لیٹنا چاہیے، مباشرت کرنا چاہیے، 3 گھنٹے سے پہلے سب کھا پی لینا چاہیے، ورنہ وہ بدن کا حصہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں حرام کھانا، بے احتیاطی والا کھانا بچنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ یہی ایک سیب بہ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ مفتی صاحب سے پوچھو، وہ بہ رہا ہے، سیب فریڈم میں ہے، آزاد سیب ہے۔ اس کو کوئی بھوکا اگر کھائے لے تو کسی کے ٹھیلے سے تو نہیں اٹھایا نا اس نے، کسی کے گھر سے تو نہیں لیا۔ غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست نے کسی کے گھر سے نہیں چرایا، کسی کے ٹھیلے سے نہیں لیا، کسی کے باغ سے نہیں لیا، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، بھوکے تھے، کنارے لہریں تھیں، اٹھایا کھائے لیا۔ مگر یاد رکھنا، یہ کوئی پکڑ والی بات نہیں تھی، کھا سکتے تھے، اس پر اتنا ملامت کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر فتویٰ اور ہے اور تقویٰ اور ہے۔ فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ تم جان بچانے کے لیے حرام کھانا پڑے تو کھا سکتے ہو، مفتی صاحب جواز کا فتویٰ دے دیں گے، ہاں بالکل، اگر جان جا رہی ہے اور کوئی ایسی نجس چیز لازمی ہے کہ اس کے بغیر جان نہیں بچ سکتی تو آپ کھا سکتے ہو، یہ فتویٰ ہے۔ مگر ایک جذبہ یہ بھی ہے کہ میں حرام کا ایک دانہ نہیں کھاؤں گا چاہے میری جان چلی جائے، یہ تقویٰ ہے۔ سیب اٹھا کے کھا لیا، واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے، تیزی سے سنیے اس کے نکات، اور اس کے اندر جو میں نکال کے آپ کو ٹچ دوں گا وہ سمجھتے چلے جائیے بس میرے انداز سے۔ کھا لیا، کھانے کے بعد سوچا کہ میں نے پوچھا بھی یہ کس کا سیب تھا، یہ دریا کی قسموں میں سے تو نہیں ہے، نہ یہ سیپ ہے، نہ یہ موتی ہے، نہ یہ ریت ہے، نہ یہ پتھر ہے جو سمندروں کا یا دریاؤں کا حصہ ہو جائے۔ یہ سیب ہے تو کسی کا ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کیا میں نے مالک کا پتہ لگایا؟ یہاں تو اگر کوئی چیز گم سے مل بھی جائے تو ایک ذہن بنا رکھا
3 बार ऐलान करो, और न बोले तो फिर रख लो। और ऐलान भी बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं, उठाया, किसका है भाई, किसका है भाई, किसका है भाई, तो कैसे रख लिया, सुनने भी ना पाए कि किसका है ना। उन्होंने कहा क्या इसके मालिक को अभी पता लगाया? अब इसके मालिक को पता लगा। जानते हो, सेब खाने के बाद निदामत हुई। निदामत में उन्हें मालूम था कि अगर ये सेब डाइजेस्ट होगा तो मेरे खून का जुज बन जाएगा, और फिर ये खून का जुज बनेगा तो अपने गुनाहों के असरात मेरे अंदर डालेगा। तो अब ये गुनाहों के असरात डालेगा तो मैं उस नस्ल का हूं, अनकुमुर रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जो रिज से बनाए, जो रिज जो है गुनाह बनाए, उससे फौरन अपने आप को दूर करना चाहिए कि रसूल ने तो हमें रिज से पाक किया और हम आज इसका लिहाज नहीं करेंगे। हम कैसे बापू हैं, हम कैसे बापू हैं, कैसे दावादाराने सिलसिले मोहब्बत अहले बैत हैं कि रिस्क का ख्याल ना करें, हराम का ख्याल ना करें। फौरन उनको ख्याल आया, दुनिया कहती उधर बहो जिधर की धार हो, मगर वो उधर निकल पड़े जो मुखालिफ सिमत है, वो उल्टी गंगा की तरफ चल पड़े। क्योंकि मोमिन वो नहीं रहता, मोमिन वो नहीं है जो हवाओं के दोष पे उड़े, वो जिधर की हवा हो उधर चले। मोमिन वो है जो मुखालिफ सिमत चल करके हवाओं का रुख फेर दे, उसे मोमिन कहते हैं। चल पड़े जल्दी जल्दी। 3 घंटा ये 6 घंटा का दरमियानी है, डाइजेस्ट होके बदन का हिस्सा बनेगा। दौड़ पड़ो वहां और मिल लो उस मालिक से, इससे पहले कि वो डाइजेस्ट होके खून का हिस्सा बन जाए। जल्दी से अपनी गलतियों का इतराफ कर लो, जबकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर कमाले एहतियात का नाम तकवा है। दौड़ते दौड़ते देखा कि एक बाग मिला, बाग से नहर गुजर रही है और शाखें जो झुकी हुई हैं फलों से लदी हुई हैं और लहरों पर टिकी हुई हैं। समझ गए कि किसी शोख लहर ने उसको अपनी शाख से जुदा करके अपने दामन में बहा ले गई। अच्छा, गुमान हुआ कि बस यही इसी बाग का सेब है। अंदर घुसे, देखा तो एक खूबसूरत चेहरा, नूरानी सूरत बैठा हुआ। हुजूर ये आपका बाग है, आप इसके मालिक हैं? जी फरमाइए। कहा कि मैंने गालिबन आपके बाग का एक सेब खा लिया है, और सेब खा लिया तो मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ। एहसास बहुत बड़ी दौलत है। सरकार फरमाते हैं अगर गुनाहों पर निदामत हो, शर्मिंदगी हो, एहसास हो, तो समझ लेना कि अभी तुम्हारे दिल में ईमान का चिराग जल रहा है। गुनाहों पर अगर तुम्हें अफसोस, अंदर से गिल्टी फील होने लगे, समझ जाओ कि ईमान का चिराग जल रहा है। हजरते अबू साले जंगी दोस्त ने कहा मुझे बड़ी निदामत है, मैंने आपका सेब खा लिया, मैंने आपसे पूछा भी नहीं। हुजूर अब बताइए, जो सजा हो तजवीज कीजिए। आई वांट पनिशमेंट, मुझे पनिशमेंट दीजिए। ये नहीं कहा बंबई की जबान में कि धक्का दे दिया, कहा सॉरी, या आपका सारा माल खा लिया, कहा भैया माफ करना, मैंने आपका सारा माल खा लिया। माफ नहीं, पनिशमेंट। अगर कोई चीज बदन को फायदा पहुंचाएगी तो फिर वो फायदा निकालना जरूरी है पनिशमेंट के जरिए। एनी पनिशमेंट, मुझे कोई सजा तजवीज कीजिए, कोई हुक्म दीजिए जिससे मैं उस सेब के असरात को खत्म कर सकूं। अल्लाह, एक सेब खा के इतना पीछे पड़े हैं तकवा बचाने के लिए, तुमने लोगों के घर लूट लिए हैं और जरा भी एहसास नहीं है। कितना चंदा गबन कर डाला है, एहसास नहीं है। कितनी चीजें कर डाली हैं, एहसास नहीं है। इधर से उधर, उधर से उधर कर डाला है, एहसास नहीं है। पूरा इंटरेस्ट खा लिया है, पूरा ट्रस्ट खा लिया है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन खा लिया है, पूरी मस्जिद खा ली है, पूरा मदरसा खा लिया है, पूरा एक दूसरे का घर खा लिया है। तुम्हें एहसास नहीं, मगर वो एक सेब के लिए इतना एहसास कर रहे हैं। उन्होंने भी देखा कि ये अजीबो गरीब आदमी है, पनिशमेंट मांग रहा है। एक आजाद से बह रहा था, उसको खा लिया, ये पनिशमेंट मांग रहा है। उन्होंने सोचा, बड़े दिल से सोचा कि रोज मेरे बाग में ताजिर आते थे, आज पहली बार मेरे बाग में एक मुत्तकी आया है। आज पहली बार मेरे बाग में एक मुत्तकी आया है। अब जरा इसके तकवे को चेक भी कर लिया जाए, क्योंकि आजकल मुत्तकियों की मार्केट भी बहुत है ना। अब
جان بوجھ کے کہیں گے ہم قبلہ کی طرف نہیں تھوکیں گے. بایزید بستامی تھوکے تھے تو انہوں نے ولایت سے پتہ لگا لیا تھا کہ نہیں. تو اب سب کچھ معلوم ہو گیا پہلے سے واقعات, کون پیر نکالنا ہے کون پیر نہیں رکھنا ہے. تو اب سب تقویٰ سب مینٹین کر لیا لوگوں نے نا. تو وہ جانچنا پڑتا ہے اخلاق کو, کسی ٹائم جانچنا پڑتا ہے کہ یہ صرف فیبریکیشن ہے یا واقعی کچھ اس میں ریالٹی بھی ہے. یہ صرف اوپر کی کاسمیٹکس ہے, صرف پاؤڈر لالی لگا لیا ہے, یا اندر واقعی اندر بھی حسن ہے. اندر حسن ہونا مین ہے, اوپر سے تو بیوٹی پارلر میں کچھ بھی بنوا لو. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, کہا حضرت ہم نے اپنے بیوی کو 1 ہفتے کے بعد دیکھا کہ وہ کیسی ہے. ابھی ہم نے کہا تو تھا کہاں؟ کہا میں ساتھی میں تھا. کہا پھر تو 1 ہفتے کے بعد کسے دیکھا؟ کہا جب 1 ہفتے کے بعد سارے رسمیں ختم ہوئی تو اس نے جب واش بیسن میں منہ دھلا تو پتہ چلا میری بیوی ہے. اب تک جو کچھ تھا وہ بیوٹی پارلر کا تھا. تو کاسمیٹکس سے کچھ دن کے لیے کیا جا سکتا ہے, اب تو اخلاق اور تقوی کی بھی کاسمیٹک ہونے لگی. تو چیک کرو اس کو, چیک کرو تب پتہ چلے گا کہ واقعی متقی ہے. کیونکہ داماد بنانا تھا تو چیک کر کے بنانا تھا, گاڑی اور پروفائل دیکھ کے نہیں, کریکٹر چیک کر کے بنانا تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ لولی لنگڑی اندھی بہری سے شادی کرو گے؟ اب بتاؤ, تم سے کوئی کہہ دے لولی لنگڑی سے کرو گے, اندھی بہری سے کرو گے. کوئی کہہ دے تو تمہارے بہن کی, تمہارے بھائی کی چچا کی لڑکی ہے, تھوڑا لنگڑی ہے, چلے گی, کرو گے؟ ارے میں ملا تھا چچا کو, میں ملا تھا پھپھو کو, میں ہوں, میں آسان ہوں. بلکہ اب تو دیندار بھی کسی کو بول دو نا کہ دیندار ایک لڑکی ہے نماز پڑھتی ہے, نماز تھوڑی پڑھوانا, مجھ کو تو تھوڑا سا بولڈ چاہیے, تھوڑا ہالی ووڈ ٹائپ, بالی ووڈ ٹائپ ہے نا, تھوڑا سا اوپن مائنڈ. ایسا بولیں گے آپ اپنی پسند. انہوں نے کہا لولی لنگڑی اندھی بہری چلے گی؟ کہا سب چلے گی, بس وہ سیب جو حرام ہے میرے نزدیک وہی حلال ہو جائے بدن میں. شادی کر دیا. واقعہ نگاری مقصد نہیں, بس بات ختم کر رہا ہوں. شادی ہو گئی. فرسٹ نائٹ, سہاگ رات, پہلی رات میں جب اندر گھسے تو انہوں نے سلام کیا. بہری تھی, سلام کرنے کی کیا ضرورت, سنے گی نہیں تو کیا کرو گے. گونگی ہے, جواب بھی نہیں دے گی تو سلام کرنے کی کیا ضرورت. ابو صالح جنگی دوست آپ سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہا وہ بہری اور گونگی ہے, میں تھوڑی ہوں. مجھے نتیجہ ملے نہ ملے, ریپلائی ملے نہ ملے, میرا کام نیکی کرنا ہے. یاد رکھنا, آج کل بہت سے لوگ میں کاہے سلام کروں وہ ہم کو جواب نہیں دیتے, میں کیوں یہ کروں وہ ہم سے اس طرح بات نہیں کرتے. ابے تو اپنی نیکی کر, ان کا اوپر چھوڑ, ان کے اوپر چھوڑ. غوث اعظم کے والد نے سلام کیا, السلام علیکم. کبھی آپ نے اپنی بیوی کو سلام کیا ہے اندر گھستے ہوئے؟ اگر کرو گے تو مردانگی بدنام ہو جائے گی نا. گھر میں جاؤ تو چنگیز خان کے جاؤ, کیا واتاورن ہے. سلام کرو, کبھی نہیں سلام کیا, نہیں سلام کرو, السلام علیکم. تم سلام کرو, تمہاری بیوی تم کو جواب دے, تمہاری طرف سے بھی سلامتی گھر جاتے وقت, اس کی طرف سے بھی سلامتی, اور دونوں جب ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجو گے تو اس کی برکت سے گھر میں سلامتی ہوگی. تو پھر تمہارا فائدہ ہوگا, باباؤں کا نقصان ہوگا. سمجھ گئے؟ 25,000 کی ایک تعویذ کا نقصان ہو جائے گا. ایسے اپنے گھر میں اخلاق اور آداب اور کردار سے نیکیوں کا ماحول پھیلاؤ. اسلام دعا تعویذ کا نام نہیں ہے, گنڈے کا نام نہیں ہے. اسلام اخلاق کے ذریعے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کا نام ہے. سمجھ گیا؟ اخلاق. سلام کریے, سلام کیا, السلام علیکم, جواب فوراً گھر سے جواب مل گیا, وعلیکم السلام. ارے یہ تو گونگی تھی,
اور گونگی تو بہری بھی ہوتی ہے، اور یہ بہری بھی تھی، تو سنا ہے تبھی تو جواب دیا ہے، تو اس کا مطلب بہری بھی نہیں ہے، اور جواب دیا ہے اس کا مطلب گونگی بھی نہیں ہے۔ یہ تو مجھے پتا چلا تھا کہ گونگی بہری تھی، اور قریب ہوئے، جب اتنا پایا تو پھر اور قریب ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو بیوی نے دیکھا کہ میرا تاجدار قریب آ رہا ہے، شوہر نامدار قریب آ رہا ہے، وہ تعظیم میں اٹھ گئی، وہ تعظیم میں اٹھ گئی۔ آج کی بیویاں، شوہر آتا ہے تو تعظیم میں اٹھتی ہیں؟ نہیں، آؤ جاؤ گھر تمہارا ہے، کوئی تعظیم عظیم نہیں، بس آتے ہی شکوہ شکایت، یہ نہیں تو یہ نہیں تو وہ، ویسے نہیں پڑوس تو یہ پڑوس تو ساس تو پھر بہو، ابھی بیچارے نے پانی بھی نہیں پیا کہ ساری فیڈنگ کر دینا چاہتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ سانس لے پائے اپنی جو ہے فیڈنگ کر دو کان کے اندر، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اتنا فیڈنگ کرتی ہیں کہ صبح اٹھتا ہے شوہر عجیب بہکا بہکا نظر آتا ہے، چونکہ رات میں بیوی نے اتنا سور پھونکا ہے اس میں کہ پوری گھر میں قیامت آنے والی ہے۔ ہاں، کیا پھونکتے ہیں؟ ہاں، تم اپنے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کب تک اپنی بہنوں کے چکر میں رہو گے؟ کب تک اپنے بھائیوں کے چکر میں رہو گے؟ کب تک ان کے چکر میں رہو گے؟ کچھ اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، کچھ ان کے مستقبل میں پلا کے صبح بیچارہ شوہر اللہ اکبر آؤ باؤ بک رہا ہے، الٹی سیدھی بات کر رہا ہے۔ ایک عورت کی دشمن ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شوہر آئے تو اس کو فوراً مسکرا کے استقبال کرو، تھکا ہوا شوہر آئے مسکرا کے استقبال کرو، ایک گلاس پانی پیش کرو، اچھا سے اچھا جو پکا سکی ہو اس کو کھلاؤ، اس کے دل جیتو، وہ تمہارے لیے محنت کرتا ہے، تم گھر میں اس کے لیے راحت کا سامان ہو۔ اگر وہ گھر میں بھی راحت نہ پائے تو وہ سمجھے گا کہ ایک دکان چھوڑ کے میں سب سے بڑی دکان میں گھس گیا ہوں، ہزاروں کسٹمر میں نے ڈیل کر لیا مگر یہ جو گھر کی کسٹمر ہے یہ چھوڑنے ہی نہیں ہے نا۔ اپنے گھر کو بزرگوں کے گھر کے ماحول کی طرح بناؤ۔ بزرگوں کے گھر کا ماحول کیسا ماحول تھا؟ تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جب کھڑی ہو گئی تو دیکھا ارے یہ تو لنگڑی بھی نہیں ہے، قریب ہوا تو لولی بھی نہیں ہے، اور دیکھا تو ارے تو چہرہ تو پری پیکر ہے، بیوٹیفل ہے۔ ارے لگتا ہے غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ بھاگ کھڑے ہوئے، واپس میں سسور صاحب ملے، ارے کہیں کہاں بھاگے جا رہے ہو داماد جی؟ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا یہ سب ہے، وہاں تو سب کچھ صحیح ہے۔ کہا میں نے اس لیے کہا تھا، واقعی زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ دنیا لولا لنگڑا اس کو سمجھتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، اسے پچھڑا بیکورڈ مولانا لوگ کیا جانے، یہ بیچارے مسجد کے 2 رکعت کے امام، ان کو کیا معلوم ہے، یہ جتنا گناہ کر لیں اتنے یہ ماڈرن ہیں، جتنی برائی کر لیں اتنا انہوں نے دنیا دیکھی ہے، اور جو برائی کے راستے پہ نہ چل پائے اور جو دنیا نہ دیکھے، جو دس اینڈ دیٹ میں نہ پڑے، سمجھ جاؤ وہ پچھڑا ہوا ہے نا۔ یہی تو ہے زمانے کی یہی پہچان ہے۔ اسی اعتبار سے اگر تم نے فلاں گائیکار کو نہیں سنا تو پھر کیا سنا، یعنی آپ بہرے ہیں۔ اگر تم نے فلاں گانا نہیں گایا تو پھر کیا گایا، نعت پڑھنے سے کیا، کچھ اور گاؤ، دنیا تو اسی کی ہے نا۔ تو دنیا کے اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی شریعت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا ہے، میں نے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے شریعت کے خلاف ایک حرکت بھی نہیں کی، اس نے شریعت کے خلاف ایک چیز بھی نہیں سنی، اس لیے وہ بہری ہے، اور شریعت کے خلاف کچھ بری چیز دیکھی نہیں اس لیے وہ اندھی ہے۔ حقیقت میں تو وہ فاطمہ زہرا کے کردار کی عکس نظر آتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلیں گے تو کیا ملے گا؟ مولانا صاحب جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، مارکیٹ اسی کی ہے۔ پوچھو غوث اعظم کے والد سے کہ سچائی پہ چلے اور شریعت پہ چلے تو کیا نقصان اٹھایا؟
اتنی خوبصورت اتنی نیک سیرت اتنی پاکیزہ بیوی ملی، پتا چلا جو شریعت پہ چلتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اسی طرح جب پاکیزگی کے سمندر دونوں ملتے ہیں نا تو پھر کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، ماں بھی پاکیزہ اور باپ بھی پاکیزہ، کیونکہ اخلاق کی پہلی بنیاد مضبوط تھی رزق حلال۔ رزق حلال نے وہ تاریخ بنائی کہ اس رزق حلال کا جو پروڈکٹ تھا اتنا بلند مرتبے والا ہوا، اخلاق کے اتنے عظیم منصب پر فائز ہوا کہ اس کا اعلان قیامت تک گونجتا رہے گا، قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا جو مقام نبیوں میں ہے وہی سرداری اور سلطانی اولیاء کی جماعت میں غوث اعظم کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاق عظیم تھے، اخلاق عظیم کے پیکر تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم کے مظہر تھے، اور اسی رسول کے نقش قدم پر، قدم محمد پر عبد القادر جیلانی کا سلوک ہوا تھا۔ اخلاق کے قدم پر دوسرے اخلاق کا سلوک جب ہوتا ہے تو وہ بھی ولیوں میں تاجدار بن کے چمکتا ہے۔ باتیں بہت تھیں، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو اخلاق کی کا ایک رکن جو بیسک ہے بیان کیا ہے، ابھی تو بہت باقی ہے، مگر جتنا ہضم ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ڈائجسٹ پرابلم، اس قوم کے اندر ڈائجیشن پرابلم ہے، باتیں ہضم نہیں ہوتی، جتنا آپ سمجھ جاؤ، جتنا سیکھ جاؤ، ایک میسج نکلتا ہے اپنا اخلاق، اور اخلاق کی پہلی بیسک تعلیم کیا ہے؟ حرام سے بچنا، حلال کھانا، کم کھانا مگر حلال کھانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔